الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی بھائیوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کہ ایک اہم کام کی جانب ہم آپ نے قدم کو بڑھایا ہے۔ بس دل سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حضرت حق جل مجدہ اس اہم کام میں ہم سب کو مقبول فرمائے اور اس کام کی تکمیل اپنے خزانہ غیب سے فرمائے۔ حضرات محترم، 4 جمعہ سے آپ حضرات ایک ہی عنوان پر، ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ ایک ہی بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں دیا جائے۔ اس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ، اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ صحابہ، تاریخ اولیاء، بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تکمیل کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے پھر میں آج گزارش کروں گا اور کر رہا ہوں کہ آج ہی اس کام کی تکمیل ہو جانی چاہیے۔ بار بار ایک ہی چیز کا تذکرہ کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، رب تعالیٰ تو بندوں کے اعمال کو نہیں دیکھتے بلکہ بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے پر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بہانے کو دیکھ کر حضرت حق جل مجدہ اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس ضمن میں آئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لٹایا، اتنا لٹایا کہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کے پاس 40,000 دینار و درہم تھے۔ 40,000 ان کے پاس دینار و درہم تھے، اور جب ہجرت کی رات ہجرت کرنے لگے تو ان کے پاس 5,000 دینار و درہم تھے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے کچھ بھی نہیں بچا، پرانے کپڑے میں ملبوس ہو کر اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔
آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو پوری تاریخ انسانیت کے اندر، پورے تاریخ اسلام کے اندر ایک بھی جنازہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جسے پرانے کپڑے میں دفن دیا گیا ہو اور کفن دیا گیا ہو اور دفن کیا گیا ہو۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک جنازہ آپ کو ملے گا جسے دنیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا لٹایا، اتنا لٹایا، اتنا لٹایا کہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، میرا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا میری 2 وصیت پر عمل کرنا۔ کیا فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے 2 وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا حضور وہ کون سی وصیت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، ان 2 وصیت پر عمل کرنا یہ تیرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے پرانے کپڑے میں دفن کفن دینا، نئے کپڑے بیت المال سے نئے کپڑے میں کفن نہ دینا۔ اس وقت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا حضور، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بیت المال سے لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، کپڑے دیے جا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ، جو نیا کفن میرے لیے تم انتظام کرنا چاہتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ نیا کفن کسی یتیم کے کپڑے کے کام آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نیا کپڑا کسی یتیم غریب کے کام آ جائے۔ چنانچہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کو جو کفن دیا گیا ہے آپ کے پرانے کپڑے میں ملبوس کر کے آپ کو دنیا سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ کتنا لٹایا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس 40,000 درہم جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، 40,000 درہم، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کی رات 5,000 درہم، 35,000 درہم لٹا دیا اللہ کے راستے میں۔ جب موقع آیا، جہاں موقع آیا دیتے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ میں سب کا بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بدلہ کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گے۔ اتنا لٹایا۔ اور دوسری وصیت کیا فرمائی کہ اے میری بیٹی عائشہ، میرا انتقال جب ہو جائے، غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی، اس کے بعد میرے جنازے کو روضہ رسول کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، روضہ رسول کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور وہاں پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اے میری بیٹی عائشہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے پرانے کپڑے میں کفن دینا، اور جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو رکھ کر کے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دروازے کے سامنے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو روضہ رسول کے بغل میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ درود و سلام کا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جانے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے وانشق القفل، تالا ٹوٹ گیا،
روضہ رسول کے دروازے میں جو تالا لگا ہوا تھا، وانشق القفل، تالا ٹوٹ گیا، وافتح الباب، دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کرنے دو۔ چنانچہ تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، اور اندر سے نبی پاک علیہ السلام نے روضہ رسول سے آواز دی کہ میرے محبوب سیدنا صدیق اکبر کو میرے بغل میں آرام کرنے دو۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کے راستے میں اتنا لٹایا کہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھے، اتنا لٹایا کہ جب ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار، سارے صحابہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اپنے سارے مال و دولت کو رکھ دیا، پھر گھر واپس گئے اور دیوار میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب دیوار میں ہاتھ پھیرنے لگے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے ابا حضور، آپ دیوار میں ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، میں نے دیوار میں ایک سوئی کھوس کر کے رکھا ہے، میں وہ سوئی تلاش کر رہا ہوں، وہ سوئی مل جائے وہ نبی کے دربار میں پیش کر دوں، اور اس لیے پیش کروں تاکہ وہ کسی مجاہد کے کپڑا سینے میں کام آ جائے، تاکہ وہ کسی مجاہد کے کپڑا سینے میں کام آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو وہ مقام ملا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ ایک عربی کی جامع ترین کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ علماء کرام نے کرتے ہوئے یہ واقعہ نقل کیا ہے، بہت زبردست واقعہ۔ آپ سنیے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے لیے لٹایا، اللہ کے نبی کے لیے قربان اپنے آپ کو کر دیا، تو اللہ نے کیا مقام اسے دیا ہے۔ آج بھی وہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر اپنی مال و دولت کو اللہ کے راہ میں لٹانے کو تیار ہو جائے۔ کیا واقعہ ہے سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک انصاری ضعیفہ بوڑھی عورت آقا کی خدمت میں آئی جو پہلے سے ایمان لا چکی تھی، اور عرض کیا کہ او میرے پیارے آقا، میرا بیٹا آپ کے خلاف تلوار کی ورزش کر رہا ہے۔ میرا جوان بیٹا، جس بیٹے کا نام مالک ابن سنان ہے، میرا بیٹا آپ کے خلاف تلوار چمکا رہا ہے اور آپ کے خلاف ورزش کر رہا ہے۔ او میرے پیارے آقا، آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا فرما دیجئے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے رحمت کو اٹھائی اور دعا فرمائی۔ آقا نے، اے میرے پروردگار، اس بوڑھی مائی کے بیٹے مالک ابن سنان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ چنانچہ جیسے ہی آقا نے دعا فرمائی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا نبی کے دربار میں آیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، وہ فوراً آیا اور آقا کے دربار میں ایمان قبول کر لیا۔ اسی درمیان آقا جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، نیا اسلام قبول کیا تھا۔ جذبہ کیسا تھا آپ دیکھیے، جنگ میں جانے کا مطلب کہ اپنے آپ کو قربان ہو جانا، جنگ میں جانے کا مطلب شہادت کا جام پینے کے لیے تیار رہنا، جنگ میں جانے کا مطلب اپنے آپ کو لٹا دینا۔ اگر جنگ میں شہید ہو جائے تو شہادت کا مقام ملے گا، اور اگر بچ کر کے آ جائے تو غازی کا مقام ملے گا، غازی کا مقام ملے گا۔ باہر کیف آقا نے کہا کہ چلو، لے گئے جنگ میں۔ میدان کارزار گرم ہوتا ہے، میدان جنگ میں مالک ابن سنان، اس بوڑھی مائی کا بیٹا شہید ہو گیا۔
बूढ़ी माई का बेटा शहीद हो गया। चंद दिनों के बाद आका और सहाबा जंग से वापस तशरीफ लाने लगे तो जितने लोग गए थे सबकी माएँ, सबकी बहनें, सबकी बीवियां दरवाजे पे खड़ी होकर के इंतजार करती थी कि मेरा शौहर आएगा उसे इस्तकबाल करूंगी, मेरा भाई आएगा उसे इस्तकबाल करूंगी। उसी दरमियान आते आते उस बूढ़ी माई के दरवाजे पर जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम गुजरने लगे वहां से, उस बूढ़ी माई ने कहा कि ओ मेरे प्यारे आका, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। अब आका समझते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर मैं कह दूं कि तेरा बेटा जंग में शहीद हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ की ममता है बेकरार और बेचैन हो जाए। आका ने क्या फरमा दिया, पीछे से सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया। जबकि आका को मालूम था कि उनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दस्ते मुबारक से खुद उनको दफन किया है, लेकिन आका ने क्या फरमाया, ऐ अम्मी जान, बूढ़ी अम्मी जान, सब्र कर, तेरा बेटा पीछे से आ रहा है। थोड़ी देर के बाद दूसरे सहाबी गुजरने लगे। उस सहाबी से उस बूढ़ी माई ने कहा कि सब लोग आ रहे हैं, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। उस वक्त उस नौजवान सहाबी ने फरमाया कि आका ने क्या फरमाया, कहा कि आका ने फरमाया कि पीछे से सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। इन्होंने भी वही बात कही कि जब आका ने फरमा दिया सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना, तो मैं भी कहता हूं कि सिद्दीक अकबर पीछे से आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। बाहर के जितने भी सहाबा आते गए, सारे सहाबा यही जवाब देते गए। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर आया, जब वो उस बूढ़ी माई के करीब से गुजरते हैं, बूढ़ी माई कहती है कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है, आखिर मेरा बेटा कहां गया। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मेरे प्यारे आका ने क्या फरमाया। बूढ़ी माई ने कहा कि प्यारे आका ने तो फरमा दिया कि पीछे से सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। अब सिद्दीक अकबर ने सोचा कि मेरे प्यारे आका को तो मालूम है इनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है, कफन दफन हो चुका है, लेकिन फिर भी आका ने फरमाया। अब सैयदना सिद्दीक अकबर न आगे बढ़ पाते हैं न पीछे, उन्होंने बरजस्ता कह दिया, ऐ अम्मी जान, सब्र कर, तेरा बेटा पीछे से आ रहा है। जबकि उनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है, जबकि उनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया, ऐ अम्मी जान, सब्र कर, तेरा बेटा पीछे से आ रहा है। अब आगे तो बढ़ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को बोल करके अब परेशान हो गए कि या अल्लाह, अब क्या होगा। इनका बेटा तो जंग में शहीद हो गया है, लेकिन मैंने कह दिया कि सब्र कर, तेरा बेटा पीछे से आ रहा है, अब क्या होगा। इसी परेशानी के आलम में मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे सहाबा के साथ बैठे हैं, वाज फरमा रहे हैं। जहां पर जूते चप्पल खोले जाते थे, दरवाजे के सामने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बैठ गए और कभी आका के रुखे मुबारक को देखते हैं और कभी पीछे मुड़ करके देखते हैं और क्या दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या कहा कि जब तू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो मैं तो तेरे महबूब का गुलाम हूँ, मैं तो तेरे महबूब का गुलाम हूँ। अपने महबूब के गुलाम के सदक़े में इस बूढ़ी माई के बेटे को जिंदा कर दे, इस बूढ़ी माई के बेटे को जिंदा कर दे। चुनांचे उनका बेटा जिंदा हो गया और जिंदा होकर मैदान से, मैदान जंग जहां हुआ था, वहां से उसका बेटा आ रहा है। जैसे ही माई ने अपने नौजवान बेटे मालिक इब्न सिनान को देखा, गले से लगा लिया और हुजूर के दरबार में पेश करने के लिए आई। जब हुजूर के दरबार में पेश करने के लिए आई
تو نبی پاک علیہ السلام اس طرح خطبہ بیٹھ کر کے دے رہے تھے، ادھر سے کوئی آئے گا تو نظر پڑے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے اس کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو چکا تھا، اس کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو چکا تھا، پھر اس کا بیٹا زندہ ہو کر کے کیسے آ گیا؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو پیغام سنا دو، اے جبرائیل جا میرے محبوب کو پیغام سنا دو کہ صدیق اکبر کی زبان سے نکل چکا تھا، اے امی جان صبر کر تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر کی زبان سے بول جو نکل گئے تھے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہید بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خوب لٹایا، اتنا لٹایا کہ اسے وہ مقام ملا جسے دنیا یاد قیامت تک کے لیے کرے گی، اور کل قیامت کے دن بھی ان کا اونچا مقام ہوگا، اور جنت میں بھی اونچا اتنا مقام ہوگا۔ کیسا مقام؟ کسی صحابی کے نام پر جنت میں دروازہ نہیں بنائے، کسی صحابی کے نام پر جنت میں دروازہ نہیں بنا ہے، ایک ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کے نام پر باب الصدیق دروازہ بنا ہے، باب الصدیق دروازہ بنا ہے۔ لہٰذا بزرگوں دوستو، لہٰذا ہم اور آپ تیار ہو جائیں، یہ موقع